بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح عراق میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فقہی لحاظ سے وہاں کی سب سے بڑی علمی شخصیت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی علمی رفاقت نصیب ہوئی۔ دوران قیام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے خوب علمی استفادہ کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اکرام بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 50 دینار عطا فرمائے، جو ایک بڑی رقم تھی، اور یہ فرمایا کہ شرمائے نہیں، لے لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص تعلق کی وجہ سے یہ احسان قبول کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص فضل رہا کہ علمی مراکز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان شخصیات سے فیض اٹھانے کا موقع ملا جو اپنے وقت کی بڑی ہستیاں تھیں۔ مکے میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ملی جن سے بڑا مکے و اطراف میں کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سال ہر سال رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر عراق میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسی افقہ ہستی کی رفاقت نصیب ہوئی۔ عراق کا یہ سفر تحصیل علم کے تعلق سے نہایت مفید ثابت ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ عراق میں رہنے کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکے میں درس و تدریس کا مرحلہ شروع فرمایا۔ مسجد حرام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس سب سے نمایاں تھا، جہاں حدیث، تفسیر اور فقہ کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ عبداللہ بن محمد ہارون فریابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکے میں ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا جہاں ایک شخصیت تشریف فرما تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ محمد بن ادریس شافعی ہے۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں کتاب اللہ کی کسی آیت یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جواب دوں گا یا صحابی کے قول سے۔ میں نے دل ہی میں کہا کہ یہ شخص تو بہت بڑی جرأت دکھا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ حالت احرام میں بھیڑ کو مار دے تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے وہ منع کرے باز آ جاؤ۔ پھر حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے سند سے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ان دو حضرات یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرنا۔ پھر حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے یہ بات فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محرم کو اس کا حکم دیا تھا، یعنی اس کی اجازت دی تھی کہ وہ بھیڑ کو مار سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس اجتہادی شان سے خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت متاثر تھے اور پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لحاظ کرنے لگے تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کا عالم تھا کہ خود اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہونے کے باوجود بسا اوقات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کرتے کہ حدیث کے فقہی پہلو پر روشنی ڈالیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف فرماتے تو بڑی مسرت کا اظہار فرماتے تھے۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط عراق کا دوسرا اہم سفر جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔